اپنے بھائی کے لباس کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص اس کی غیر موجودگی میں بات کرے جو اس کے سامنے نہیں کر سکتا. مثلا کسی شخص کی سواری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, اور آج سمجھنے کی غرض سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج وہ سواری ہم کار اور گاڑی استعمال کرتے ہیں, تو کسی کی گاڑی یا سواری وہ پرانی ہے یا اس میں کوئی فالٹ ہے یا وہ ہلکی ہے یا وہ کچھ بھی سمجھ لیں, اور اس کی غیر موجودگی میں ہم عام معمول میں کوئی بات کریں کہ یار دیکھو کیسی گاڑی ہے اس کے پاس, اس نے کیسی گاڑی رکھی ہوئی, تو یہ بھی غیبت ہے. اس کے لباس کے بارے میں کہ یار یہ کیسا شخص لباس ڈالتا ہے اس کی غیر موجودگی میں, تو یہ بھی غیبت ہے. اب ایک اصلاح ہے وہ اور ہے. ہم اصلاح کے لیے کسی سے اگر بات کریں گے تو وہ اس شخص سے بات کریں گے تنہائی میں کہ یار بھائی تمہارے اندر یہ ایک بات میں نے دیکھی, اس کو ذرا کوشش کرو, یہ اچھی نہیں ہے, وہ اور چیز ہے, مگر اس نیت سے کہ اس کے عیب کو اچھالا جائے اس کی غیر موجودگی میں, اسی کا نام غیبت ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا تھا تو فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے بو آ جاتی تھی اور ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے غیبت کی ہے. اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد والے دور میں, آج والے دور میں ہمیں خوشبو کیوں نہیں آتی ہے, کیونکہ ہم تو غیبت کے اندر لت پت ہو گئے ہیں. یعنی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا اگر روز مرہ کا معمول ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں, اپنے گھروں میں, اپنے آفیسز میں, معاشرے میں, ہمسایوں میں, ہمارا اللہ ماشاء اللہ معمول ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات کسی کے پیچھے جو ہمیں پتہ خود بھی نہیں ہے کہ شاید یہ غیبت ہو رہی ہے اور ہم اس کو فیل نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کام تو اس نے کیا ہے یا یہ تو اس کے اندر ہے. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے وقت میں, اپنے وقت میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شاید یہ شخص منافق ہو رہا ہے یا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے منہ پہ کوئی صاف بات نہیں کر رہا, وہی بات اپنے بھائی کا جو ہے اس کے پیچھے کر رہا ہے. تو یہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ صاف اور کھری بات نہیں کر رہا اور نہیں کر سکتا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ میں جو شہتیر ہے وہ نظر نہیں آتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھائی کے اندر تھوڑا سا عیب ہو ذرہ برابر بھی, وہ ہم فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں, اور شاید ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بس ہم سب کو ہمیں پتہ لگ گیا ہم بتائیں سب کو, مگر اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے ہیں کہ ہمارے اندر اس سے خدا عالم کتنی زیادہ برائیاں ہیں. اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو سلف سالفین لوگ یعنی اللہ والے نیک صلحاء اتقیاء, وہ فرماتے ہیں جو پچھلے دور کے لوگ فرماتے ہیں کہ وہ کسی نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے. نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, وہ محض نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرنے کو عبادت سمجھتے تھے. اگر کسی شخص کی غیبت نہیں کی اور اگر کوئی شخص کسی کی غیبت نہیں کرتا تو گویا وہ عبادت کر رہا ہے, کیونکہ نماز اس کا بیان فرماتے ہیں تو انسان نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے, روزہ تو اپنے لیے رکھنا ہے, مگر غیبت وہ کسی اور دوسرے بھائی کی کر رہا ہے. اور ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک تیر اور کمان ہوتی ہے, ایک شخص کے پاس بہت سارے تیر ہوں اور وہ کمان کے اندر ڈال کے پھینکی جائے اور تیر ختم ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے دوسرے لوگوں کی وہ اس طرح ہے کہ اپنی نیکیاں کمان میں ڈال کے دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کرتا جاتا ہے, پھینکتا جاتا ہے, حتیٰ کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اور حضرت خواجہ حسن بصری کو کسی نے, آپ کے ایک مرید نے ایک مرتبہ آ کے بتایا کہ فلاں شخص جو ہے حضور آپ کو بہت برا بلا کہہ رہا تھا. جو بھی انہوں نے بات کی انہوں نے بتائی اور اس مرید نے بڑا برا فیل کیا, تو آپ نے اس کے ہاتھ کہا کہ بھئی یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور اس کو میری طرف سے تحفے میں دیو. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے, وہ بیٹھے بٹھائے خواہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے, تو میں اس کا شکریہ تو ادا کروں گا, کیونکہ انسان جب غیبت کر رہا ہے کسی بھائی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہیں.
اور ذاتی فعل میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا ذاتی فعل ہے. اگر اس نے نہیں پڑھی، کوئی قضا ہو گئی، تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دل چاہے کہ تو لوگوں کے عیب بیان کر، یعنی اگر نفس اندر سے یہ کہے ایک انسان کہ تو اپنے دوسرے بھائیوں کے عیب بیان کر، یعنی طبیعت میں یہ آئے کہ میں عیب بیان کروں، تو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ. جب اپنے عیبوں کو دیکھے گا پھر کسی دوسرے کا عیب بیان نہیں کرے گا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی بات کیا کرو، کیونکہ اس سے برکت ہوگی، اس سے شفا ملے گی. اور لوگوں کا ذکر مت کیا کرو، کیونکہ اس سے روگ ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی کے ساتھ کسی کی برائی کر رہا ہے، اب وہ بات جو کر رہا ہے کسی ایک شخص کے بارے میں کر رہا ہے، اس کی بدگمانی کر رہا ہے یا بہتان لگا رہا ہے یا اس کا عیب بیان کر رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ بندے کا ذکر کر رہا ہے. کہتے ہیں بندوں کا ذکر نہ کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. جب آپس میں بیٹھا کرو تو اللہ کے بارے میں بات چیت کیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے، آپس میں اللہ کی بات کرنے سے فرماتے ہیں شفا ملے گی روح کو، دل کو. اور کسی دوسرے بندے کا یعنی انسانوں کا، لوگوں کا ذکر کرو گے تو فرماتے ہیں کہ اس سے روگ ملے گا. تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نفس ہمارا کے اندر یہ جو خباثت ہے غیبت کی، اور جو ہمیں اندر سے ابھارتا ہے اور جو ہمیں اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈلواتا، اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. اور فکر یہ کرنا ہے ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی گھروں میں بیٹھیں، آفیسز میں بیٹھیں، گھر میں خواتین ہوں، فیملی کے ساتھ، تو کسی کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کی جائے، یا کم از کم انسان اپنے اوپر دھیان رکھے کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اسی کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ.